بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی آج بھی گیلری میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ آج کپڑے زیادہ تھے تو میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی، مگر وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ فاطمہ، آج میں تمہارے ساتھ مل کر کپڑے دھوں گا، میں نے لاڈ سے کہہ کر اس کے پاس پڑی گٹھڑی اٹھا لی۔ میں کھول کر کپڑے نکالنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ بتک گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ گٹھڑی چھین لی۔ اس کی اس حرکت سے میں حیران سا رہ گیا۔ نہیں جنید، شوہر گھر کے کام کرتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اٹھا کر اندر لے گئی۔ مجھے لگا اس گٹھڑی میں اس کی کچھ پرسنل چیزیں ہوں گی، تبھی تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ میں سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی تھی ہے حیا کا پیکر۔ شادی کے 5 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی تھی، کھل کر بات بھی نہ کر پاتی تھی۔ فاطمہ کی ذات ایک بند کتاب کی مانند تھی۔ میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تو وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہتی، زیادہ بحث بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر میں یوں کہوں کہ میری بیوی فاطمہ پرفیکٹ تھی تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ فاطمہ کو میں دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے محبت اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے اسے ایک نئی تعمیر شدہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی دادی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے گیا تھا جب مجھے وہ روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ابو، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں؟ میں تو اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ انسان نما بھیڑیے میری کھال نوچنے کو بے قرار بیٹھے ہیں؟ بس آپ کی موت کے ہی تو منتظر تھے۔ آج مالک مکان آیا تھا گھر، ابو اس نے مجھ سے کرائے کے بجائے میری عزت مانگی تھی۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر نکلی ہوں۔ اب اپنی بچی کھچی زندگی آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر ہی گزار دوں گی۔ ادھر میری عزت محفوظ رہے گی نا؟ اس لڑکی کی باتوں اور آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے اس بے سہارا لڑکی پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ قدموں کی چاپ سن کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے میری جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ سنو لڑکی، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اس نے اپنی سیاہ چادر کے نیچے سے چاقو نکال لیا اور اپنے گلے پر رکھ کر بولی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، نہیں تو میں اپنی شہرت کاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی، مگر میں اپنی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کی باتوں میں کس قدر بے بسی تھی۔ میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکلی کہ اللہ ایسا دن کسی کی بیٹی پر مت لانا۔ لڑکی، بات سنو، میں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری اپنی بہن تمہاری ہم عمر ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ بہن کا نام سن کر وہ اپنے باپ کی قبر سے اٹھی اور میرے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سارہ کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی حامی بھر لی۔ میرے دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد تو میرا دل ہی بدل گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آتا تھا۔ کتنی باحیا لڑکی تھی نا وہ۔ اپنی عزت کی خاطر اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ میں لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب مجھے اچانک کسی نے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میری مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنے اس دن کے رویے کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ ایکچولی میں اس دن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے واحد سہارا، میرے ابو کی وفات کے بعد تو سب نے آنکھیں ہی پھیر لی تھیں۔ مجھے جس نے بھی دیکھا بس گندی نظروں سے ہی دیکھا۔ اس دن ویرانے میں آپ کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ بھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں جھٹ سے بولا، کوئی بات نہیں، میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو یہ گھر اپنا ہی لگنے لگا ہے۔ یہاں مجھے مان ملا، عزت ملی۔ مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ اس نے غمزدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اب تو اکثر میری ملاقات فاطمہ سے ہوتی رہتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے موبائل نمبرز لے لیے تھے، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ لیکن میں اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں میں نے امی سے بات کی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بولی، جنید،
فاطمہ کو بے سہارا لڑکی سمجھ کر ہمدردی کرنا تو ٹھیک ہے، مگر میں اس کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں بڑھانا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، میں کیسے رشتہ کر سکتی ہوں؟ یہ بات سن کر میرا تو دل ہی تھم سا گیا تھا۔ میں نے امی کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ برا مان گئیں۔ اپنی محبت کے واسطے دیے تو انہیں اچھا نہ لگا، مگر میں بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں نے امی کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں فاطمہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آخرکار امی رضامند ہو ہی گئی۔ ان کے حامی بھرنے کے پیچھے میری ضد چھپی ہوئی تھی۔ میری اور فاطمہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہم بہت ہی خوش و خرم زندگی بتا رہے تھے۔ پھر میری پوسٹنگ لاہور سے کراچی ہو گئی تو میں اور فاطمہ یہاں شفٹ ہو گئے۔ فاطمہ پہلے بڑی ہنسمکھ سی لڑکی تھی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ یہاں خاموشی کی عادی ہو گئی اور آہستہ آہستہ کم گو ہوتی چلی گئی۔ اب وہ سارا دن گھر کے کام کرتی۔ میں کام کرنے والی رکھنے کی بات کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی کہ میرے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ آج ہفتہ تھا، میں آفس سے جلدی نکل گیا تھا۔ فرائی مچھلی اور نان لے کر گھر گیا تاکہ فاطمہ کو کھانا بنانا نہ پڑے۔ میں گھر پہنچا تو فاطمہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈا، آوازیں لگائیں، مگر وہ نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ آخر کار میں گیلری پر دیکھنے کے لیے گیا تو فاطمہ کپڑوں کا ڈھیر لگائے دھو رہی تھی۔ پاس ہی کپڑوں کی گٹھڑی بھی پڑی تھی۔ میں اس کو یوں مگن دیکھ کر شدید بدمزہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ بیوی ہر وقت کپڑے دھوتی ہی ملے؟ میں اس کے پاس گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے مخاطب کیا، تب کہیں جا کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ اس نے جھٹ سے کپڑوں کی گٹھڑی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے فاطمہ کی یہ حرکت بڑی مشکوک لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ فاطمہ نے ہاتھ دھوئے اور میرے ساتھ آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں فرائی مچھلی لایا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق چلتی جا رہی تھی۔ میں فاطمہ کے ساتھ خوش تھا، مگر کچھ چیزیں میری الجھن کا سبب بنتی جا رہی تھیں۔ مجھے ہر وقت کام کرتی بیوی نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے سجے سنورے۔ اس لیے میں نے فاطمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایک کام والی کا انتظام کر ہی لیا تھا۔ وہ کام والی کوئی 40-45 سالہ عورت تھی۔ دیکھنے میں کافی مہذب سی لگتی تھی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تو فاطمہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اب یہ کام والی آنٹی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ فاطمہ خوش ہونے کے بجائے الٹا مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے یہی جواز پیش کیا تھا کہ اسے تنہائی کی عادت ہو گئی ہے اور وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اندر ہی اندر کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر فاطمہ ہے کون؟ وہ سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے؟ میں نے آنٹی کو پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور ان کو فاطمہ کی جاسوسی کرنے کے لیے الگ سے پیسے دیتا تھا۔ کام کے 30 دن آنٹی نے مجھے سب اوکے کی رپورٹ دی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں گرہ سی لگ گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ آنٹی کے آ جانے کے بعد فاطمہ اب زیادہ اداس رہنے لگی ہے۔ میں نے فاطمہ سے وجہ پوچھی تو اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف بتا دیا، جنید مجھے کپڑے دھونا بہت پسند ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ آنٹی آپ کے یا میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگائیں۔ فاطمہ نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ میرا سارا شک ہی فاطمہ کی اس گٹھڑی کی جانب تھا۔ اب میرے شک کو پرواز مل گئی تھی جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فاطمہ سے کہہ دیا کہ آج سے وہ کپڑے خود سے دھو لیا کرے، باقی کے کام وہ آنٹی کر لیا کریں گی۔ فاطمہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اب ایک بار پھر سے فاطمہ کی روٹین پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں آفس سے تھکا ہوا گھر آتا تو مجھے فاطمہ گیلری میں بیٹھی کپڑے دھوتی ہوئی ملتی۔ مجھے گھنٹوں اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، مجھ سے چند بول پیار کے بولتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تو میں پگھل جاتا۔ ایک دن شام کو میں اور فاطمہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مجھے چوکیدار نے بتایا کہ میرا دوست سلیم آیا ہے جو فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے چوکیدار کو کہا، سلیم کو یہیں لان میں لے آؤ۔ سلیم لان میں آیا تو اس کی حالت ابتر سی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر سلیم کی جانب بڑھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور وجہ دریافت کی تو وہ بولا، جنید یار، میں بھابھی کے پاس آیا ہوں۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہوا، بھابھی آپ کو فاریہ کا پتہ ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ آپ کی اور
اس کی تو بہت گہری دوستی تھی نا، وہ کل رات سے غائب ہے۔ میرا بیٹا ماں کے لیے رو رو کر دیوانہ ہو گیا، مجھے وہ کہیں سے بھی نہیں ملی۔ اس نے خط میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دوستی موبائل پر ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ اسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس خط میں خلا کے نوٹس بھی ہیں، مگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میری اور اس کی تو لو میرج ہوئی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے دیکھا تھا فاطمہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اور فاطمہ نے سلیم کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں کچھ بھی معلوم ہے تو مجھے سب سچ بتا دو، مگر میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے کہا، میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم فاریہ کہاں چلی گئی ہے۔ فاطمہ کے اس رویے نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر فاریہ کہیں چلی بھی گئی تھی تو اس میں ایسی کیا بات تھی جو فاطمہ اتنا گھبرا گئی تھی؟ اس کی رنگت کیوں زرد پڑ چکی تھی؟ وہ کیوں رو دی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فاطمہ پہ شک ہونے لگا تھا۔ اس شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے کراچی میں فاطمہ کی بس ایک ہی دوست تھی، اور وہ بھی فاریہ ہی تھی۔ فاطمہ کے آگے پیچھے تو کوئی تھا بھی نہیں، بس اس نے فاریہ کے گھر کو ہی اپنا میکہ سمجھا ہوا تھا۔ آخر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ کیا پتا فاریہ کے بعد اب فاطمہ بھی کہیں جانے والی ہو؟ ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں خود ہی فاطمہ پہ شک کرتا اور خود ہی فاطمہ کو اس شک سے باعزت بری کر دیتا۔ میں شدید مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ میں نے کام والی آنٹی کو فاطمہ کی کڑی نگرانی کا کہہ دیا تھا۔ میں پریشان تھا تو فاطمہ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ خیر 4 دن بعد مجھے آنٹی نے رپورٹ دی کہ فاطمہ کا کردار مشکوک ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری فاطمہ اس کا کردار مشکوک ہو؟ اگر مجھ میں کسی قسم کا کوئی عیب ہوتا اور پوری کائنات بھی فاطمہ کے خلاف گواہی دیتی، میں تب بھی اس گواہی کو جھٹلا دیتا، مگر اب معاملہ الٹا تھا۔ حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ مجھے فاطمہ پہ شک کرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے آنٹی کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فاطمہ پر مزید گہری نظر رکھیں۔ انہوں نے مجھے انتظار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اگلے 7 دن وہ خاموشی رہی تھیں۔ ایک رات میں کمرے سے باہر پانی پینے کے لیے نکلا تو میں نے لاؤنج میں آنٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کی جانب بڑھا، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں ان سے مخاطب ہوا، آنٹی آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اسی کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، مجھے اس پریشانی سے نجات دلا دیں۔ آنٹی روتے ہوئے بولی، بیٹا میں اسی اللہ کے ڈر سے اب تک خاموش تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں اللہ کے حضور شرمندہ ہو جاؤں، مگر سچ یہ ہے کہ تمہارا شک بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ تمہاری بیوی کے کردار میں جھول ہے۔ وہ تمہارے آفس جانے کے بعد گیلری میں کسی مرد سے باتیں کرتی ہے، کسی کو گھر بلاتی ہے، کسی کو جانے من کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ کبھی کہتی ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، کبھی کہتی ہے کہ… میں مزید سن نہ پایا، میں جلدی سے بول پڑا، بس آنٹی بس، آگے کچھ مت کہیں، میری محبت کا بھرم قائم رہنے دیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس روم میں آ گیا، اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور نیچے آ گیا۔ آنٹی یہ پیسے آپ کی 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہیں، آپ یہ پیسے رکھ لیں اور صبح بن بتائے یہاں سے چلی جائیے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر میں کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن آنٹی خاموشی سے چلی گئی تھی، مجھے فاطمہ نے بتایا تھا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، میں بس خاموش ہی رہا۔ اب میں نے خود ہی فاطمہ کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی تھی، میں وقتاً فوقتاً بہانے سے گھر آتا۔ میں جتنی بار بھی گھر آیا میں نے فاطمہ کو گیلری میں بیٹھے کپڑے دھوتے ہوئے ہی پایا تھا۔ کپڑے کی گٹھڑی کبھی اس کے دائیں جانب پڑی ہوتی، کبھی وہ اسے سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی۔ میں گھر آ کر ایک ایک کونا چھان مارتا کہ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج بھی میں دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا تھا۔ فاطمہ گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج وہ خاموش نہیں تھی، وہ باتیں کر رہی تھی۔ ہاں بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فاطمہ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا، فاطمہ! مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کپڑے کی گٹھڑی واشنگ مشین میں پھینک کر مجھے خوف سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے پوری گیلری چھان ماری تھی مگر وہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ بے حیا،
بے وفا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے؟ میں نے تم سے کتنی محبت کی اور تم نے مجھے کیا دیا؟ دھوکا۔ فاطمہ رو رہی تھی، میں بھی رو دیا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ کر میں زاروں قطار روتا رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش فاطمہ بے وفا نہ نکلتی، میری سانسیں بند ہو جاتی مگر فاطمہ ایسی نہ نکلتی۔ میں روتا جا رہا تھا، اب تو رونا نصیب میں ہی لکھا گیا تھا۔ میری حالت بھی سلیم جیسی ہو گئی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ فاریہ بھابھی خود گئی تھی اور فاطمہ کے جانے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا، رات گئے لوٹتا، مجھے اپنا ہی گھر اجنبی لگتا تھا، مجھے میرا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا، میں بہت تلخ ہوتا جا رہا تھا، کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن سارا کی کال آئی تھی، اس نے فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے فون کاٹ دیا۔ میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اپنے کانوں سے میں اس بے وفا کا نام بھی سنوں، لیکن جب اسے بے وفا کہتا تھا تو میرا دل کیوں کانپتا تھا؟ وہ بے وفا نہیں تھی تو کس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتی تھی؟ میں بہت الجھا ہوا تھا۔ مجھے خوابوں میں وہ نظر آئی، وہ میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے حساب مانگتی تو میں پریشان سا ہو جاتا۔ میرے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ایک دن میں آفس کی سیڑھیوں میں چکرا کر گر گیا، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید ذہنی الجھن کی وجہ سے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ان حالات میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سارا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی پوچھے بنا میرا خیال رکھتی، مجھے باتوں میں مصروف رکھتی، اپنا بچہ لا کر میرے پاس لٹا دیتی۔ اس بچے سے بھی میرا کافی دل بہل جاتا تھا۔ ایک رات مجھے فاطمہ پھر خواب میں نظر آئی تھی، وہ رو رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی، میں بھی رو دیا۔ روتے روتے مجھے نہ جانے کیا ہو گیا، میں نے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ سارا بھاگ کر میرے پاس آئی، اس نے مجھے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھا دیا، پانی پلایا اور بولی، بھائی آج وقت آ گیا ہے، مجھے سب کچھ سچ بتا دے، دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ میں بھی کسی اپنے کے سننے کا منتظر تھا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا دی تھی۔ میں نے سارا کو بتا دیا تھا کہ میری فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ میری باتیں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھائی فاطمہ آپ کے ساتھ بے وفائی کیوں کرے گی؟ اس کی بات سن کر میں چلا اٹھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ میں نے الماری الٹ پلٹ دی، دراز سارے بکھیر دیے، ہر چیز چیک کی، لیکن کچھ تو ایسا ہوگا جو فاطمہ کو مجرم ثابت کرتا، مگر کچھ بھی تو ایسا نہ تھا۔ مجھے گیلری کا خیال آیا، میں بھاگ کر وہاں گیا، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا۔ میں نے سارے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھے، کہیں تو فاطمہ کا خفیہ موبائل ہوگا جس سے وہ اپنے آشنا کے ساتھ باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ موبائل اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گھر سے نکالا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں وہ گٹھڑی آئی جو مجھے دیکھ کر اس نے واشنگ مشین میں پھینک دی تھی۔ میں نے واشنگ مشین کھولی، وہ گٹھڑی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ میرے سامنے وہ سارے منظر گھوم گئے جب فاطمہ اس گٹھڑی کو اپنے پاس رکھتی تھی، سینے سے لگائے رہتی تھی۔ میں نے وہ گٹھڑی زمین پر رکھی اور خود بھی نیچے زمین پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ فاطمہ بے گناہ نکلے۔ اور جیسے ہی میں نے وہ گٹھڑی کھولی تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں ہی تھم سی گئی ہوں۔ وہ گٹھڑی چھوٹے بچوں کے کپڑوں اور کھلونوں سے بھری پڑی تھی، اس میں چھوٹی سی گڑیا بھی تھی اور چھوٹا سا گیند بلہ بھی۔ میں رونے لگا تھا، دھاڑے مار مار کر۔ مجھے میری فاطمہ بہت یاد آئی تھی، پر کچھ اور بھی تھا جو میرا دل دکھا گیا تھا، میری ذات کی محرومی اور فاطمہ کے دل کی ادھوری خواہش۔ میرے رونے کی آواز سن کر سارا بھاگ کر میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے گلے سے لگا کر تسلیاں دے رہی تھی، چپ کروا رہی تھی۔ سارا میں نے اپنی فاطمہ کو کھو دیا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میں غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر زور زور سے دیوار پہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ تب مجھے سارا اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی اور بولی، بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سب کس بچے کی چیزیں ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سارا یہ فاطمہ کے
ارمانوں کا جنازہ ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کو بچے کی اس قدر خواہش ہوگی کہ وہ یوں ایک گڑیا کو اپنی اولاد سمجھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تو اس سے کچھ سال مانگے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے بزنس کو مزید پھیلا لوں تو 5-6 سال تک بچے کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر وہ تو میری بات سن کر سارا رو دی تھی اور بولی، بھائی آپ نے فاطمہ کو جس دن گھر سے نکالا تھا وہ سیدھی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے تو والدین بھی نہیں ہیں تو میں کدھر جاؤں گی؟ میں کیسے کسی کو بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھ پر شک کیا اور گھر سے نکال دیا؟ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی آپ کی طرح سارا سارا دن روتی رہتی تھی۔ ایک دن روتے روتے اس نے مجھ سے کہا کہ میں خلا کی نوٹس آپ کو بھجوا دوں، وہ آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ میرے گھر میں میری ساس کے ساتھ موجود ہے، آپ اسے منا لیں۔ سارا کی باتیں سن کر میں عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم کیا نہیں تھا جو میں نے اس لمحے برداشت نہیں کیا تھا۔ میں فاطمہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں سیدھا فاطمہ کے کمرے میں ہی داخل ہوا تھا۔ اداس سی بیٹھی تھی۔ فاطمہ، آج تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ ایک تو تمہیں اولاد کی خوشی نہ دی، اوپر سے تم پر شک بھی کرنے لگا۔ مجھے سوچ سوچ کر خود پر غصہ آتا ہے۔ جنید، مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے آپ سے ایک حقیقت چھپائی ہے۔ دراصل میں آپ سے ملنے سے پہلے کی شادی شدہ تھی۔ میرے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی تھی۔ ڈاکٹرز میرا علاج کر رہے تھے، مگر آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کو اولاد نہیں چاہیے تو پھر میں نے بھی اولاد کا نام نہیں لیا کہ کہیں آپ کو بھی میری خامی کا علم نہ ہو جائے۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے اولاد کی تڑپ ہے، بے چین رکھتی تھی، اسی لیے میں نے ایک گڑیا کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ کس طرح میرے ایک غلط فیصلے نے فاطمہ کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، اس لیے میں اب اس کا بھرپور خیال رکھتا ہوں۔ فاطمہ کی دونوں ڈاکٹرز پر امید ہیں، دماغ کی ڈاکٹر بھی اور گائناکالوجسٹ بھی۔ مجھے یقین ہے جس دن ہمارے گھر ننا پھول کھلے گا، فاطمہ سب کچھ بھول جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔